اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت مشہور جملہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، the smallest coffins are the heaviest۔ مگر میرا خیال ہے کہ ضمیر پر بوجھ بن جانے والے یہ چھوٹے مگر بھاری تابوت بھی جن مردہ دلوں کو نہیں جھنجھوڑ سکتے، ان حیوانوں کو جینے کا اور زندہ رہنے کا جو ہے وہ کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سانحہ اے پی ایس کو 7 سال ہونے کو ہیں، مگر نہ تو ابھی تک ہمارے بچوں کے قاتل جو ہیں وہ انجام کو پہنچ سکے، وہ ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہیں اور ہمارا منہ چڑھا رہے ہیں، نہ تو اس واردات کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچے، اور نہ ہی سنگین غفلت اور غیر ذمہ داری کے مرتکب افراد کو سزا ہو پائی۔ ہاں، البتہ زخموں پر نمک پاشی کا سلسلہ بلا تعطل اور بلا توقف جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ سانحہ اے پی ایس کے ذمہ دار 3 جرنیل کون ہیں؟ اور جب ہمارے بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا پشاور میں اور ان کو قتل کیے جانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، تو نمبر 1 خفیہ ادارے کا جو سربراہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام، وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کی مصروفیات جو ہیں وہ کیا تھیں؟ اے پی ایس کے حوالے سے جو مختلف سازشی تھیوریاں سامنے آئیں، کیا وہ محض افواہیں ہیں یا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ آج ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 2 ماؤں کی داد و فریاد سنانا چاہتا ہوں۔ میں خود کو بہت باہمت اور پرعزم جو ہے وہ سمجھتا ہوں، بہت سخت دل اپنے آپ کو خیال کرتا ہوں، لیکن کل سے میری تو یہ کیفیت ہے کہ آنسو جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے جب سے میں نے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان کی سنگ دلی، شفافیت یا جو بھی اسے آپ نام دے لیں۔ آپ پہلے یہ کلپ ملاحظہ کیجئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اے پی ایس حملے میں اپنے لخت جگر کھونے والی جو خاتون ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام کور کمانڈر ہدایت الرحمان، جس نے اس وقت بھی ہمیں کہا تھا کہ کیا ہوا جو آپ کے بچے شہید ہوئے، اور پیدا کرو، یہ چلے گئے تو کیا ہوا، اور پیدا کرو۔ اسے نہیں پتا کہ بچہ پیدا کرنا کتنا آسان ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ہدایت الرحمان نے کہا تھا ہمیں۔ اتنے بڑے دکھ کے بعد ہم ان کی یہ باتیں بھی سہتے ہیں۔ جب ماں رونا دھونا کر رہی تھی تو اس نے کہا کیا ہوا، ہمارے ملک میں بہت سارے شہداء ہیں، آپ کے بچے بھی شہید ہو گئے، آپ اور بچے پیدا کریں۔ یہ بچہ پیدا کرنا اتنا آسان ہے، اس کو پالنا اتنا آسان ہے۔ آپ نے اس ماں کی فریاد سنی، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس پہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کے دل پر جو ہے وہ کیا بیت رہی ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے، آنسو جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ جو خاتون بتا رہی تھی، لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان کور کمانڈر پشاور کی شفافیت اور سنگ دلی کا قصہ سنا رہی تھی، اس خاتون کا نام فلک ناز ہے۔ اس نے سانحہ اے پی ایس میں اپنے 2 بچوں کو کھویا ہے۔ تو لخت جگر جو ہیں وہ اس سے چھن گئے دہشت گردی کی اس واردات میں۔ سیف اللہ دورانی جو 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، اور نور اللہ دورانی جو 9ویں کلاس کا طالب علم تھا، یہ دونوں اس کے بیٹے جو ہیں وہ اے پی ایس حملے میں شہید ہو گئے، اور جس کی ذمہ داری تھی تحفظ کی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اور بھی شہید ہیں، آپ کے بچے مر گئے تو کیا ہوا، اور پیدا کر لو۔ یہ ہیں وہ رویے جو میں کہہ رہا تھا کہ چھوٹے تابوت بھاری ضرور ہوتے ہیں، لیکن
کچھ جملے جو ہیں ان کا بوجھ ہمیشہ جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے، اور کور کمانڈر پشاور کا یہ جو جملہ ہے یہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے جو فلک ناز کے جو شوہر ہیں تحسین اللہ دورانی، یعنی ان بچوں کے جو والد ہیں، انہوں نے ایک پیٹیشن بھی دائر کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں۔ اس پیٹیشن کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور ماں جو ہے اس کی جو داد و فریاد ہے وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سنیے۔ یہ ماں جو ہے وہ اسے جب خبر ملی کہ ٹی ٹی پی سے حکومت مذاکرات کرنے جا رہی ہے اور امنسٹی انہیں دی جا رہی ہے، تو اس کے جو جذبات و احساسات ہیں وہ کیا تھے، یہ آپ سنیے اور پھر ہم اس پہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ہوتے کون ہیں؟ انہیں کس نے اختیار دی ہے؟ کیا ہم مر گئے کہ یہ اس کے بغیر ہم سے پوچھے یہ مذاکرات کر رہے؟ بچے تو ہمارے گئے، ان کے تو نہیں گئے۔ یہ اس کا حق کیسے رکھتے ہیں؟ نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں ان کو کس طرح معافی نہ دی جائے۔ یہ پھر ایک دہشت گردی کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہوگا۔ میرا بہت بڑا میں اس وقت بھی کہتی تھی اس سے کہ ان کو کبھی بھی کوئی کچھ کہتا تھا تو میں اس کو نہیں چھوڑتی تھی۔ میں نے اس وقت بھی جب اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی تھی اور میں اس کو مسلسل دیکھ رہی تھی، تو میں نے اس وقت بھی میں نے یہی سوچا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہوگا جب اس کو گولیاں لگ رہی ہوگی کہ تم لوگ تو مجھے مار رہے ہو، میری ماما تمہیں نہیں چھوڑیں گے، میری ماما کو نہیں جانتے، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، میں واقعی میں نہیں چھوڑوں گی۔ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی خبروں پر دل گرفتہ یہ ماں جس کی فریاد آپ نے سنی، اس کا نام شاہانہ ہے، اور شاہانہ بی بی نے سانحہ اے پی ایس میں اپنے کمسن بچے اسفند خان کو کھویا ہے۔ شاہانہ بی بی کے جو شوہر ہیں اجون خان ایڈوکیٹ، یعنی اسفند خان کے والد، وہ وکیل ہیں اور اے پی ایس شہداء کو انصاف دلوانے کے لیے خاصے سرگرم ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر اے پی ایس شہداء کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، اس وقت کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک، اس وقت کے جو کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان اور اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، ایف آئی آر کاٹی جانی چاہیے ان کے خلاف، تو آپ ہی بتائیے کیا یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ ہے؟ جہاں تک یہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان کا تعلق ہے، جس شخص کو باعزت افواج پاکستان سے ریٹائر کیا گیا اور اس واقعے کے بعد بھی اسے پوسٹنگز جو ہیں وہ دی جاتی رہی اور معمول کے مطابق اس نے سروس مکمل کی اور وہ چلا گیا، اس کی جو غفلت ہے، جو غیر ذمہ داری ہے، وہ تو ایک طرف اس پہ الگ سے ٹرائل کیا جانا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک جملہ ہے، یہ جو زخموں پہ شہداء کی والدین کے زخموں پہ اس نے نمک پاشی کی ہے، جو ان بچوں کی ماؤں کو اس نے جواب دیا ہے، جس طرح کی بات کہی ہے، اس ایک جملے پہ ہی اس شخص کو لٹکا دینا چاہیے۔ اور 7 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان بچوں کے والدین اور کہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ سب نے اپنی اپنی شعبدہ بازی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کہتا ہے آپ حکم دے تو ہم کارروائی کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ وزیر اعظم ہو، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں درج کرو مقدمہ، کارروائی کرو، جو بھی اس وقت کے جو ہے وہ ذمہ داران ہیں۔ اب ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب یہ سانحہ ہوا، اے پی ایس پر حملہ ہوا، جب اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، تو اس وقت جو ہماری سیکیورٹی کے اور دفاع کے جو ذمہ داران ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام جو ہیں ان کی اس وقت کیا مصروفیات تھیں؟ تو جناب دل تھام کر سنیے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ان دنوں میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے دھرنے مینج کر رہے تھے اور حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا اور کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے اور کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ
سابق آرمی چیف آصف نواز کے بھائی، جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز، جنہوں نے کراسڈ سوارڈز، جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، ان کی ایک کتاب حال ہی میں مارکیٹ میں آئی تھی، دا بیٹل فار پاکستان۔ اس کتاب میں انہوں نے امریکی سفیر اولسن سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے امریکی سفیر سے ملاقات کی، اور امریکی سفیر نے ملاقات کے دوران کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ وی ریسیوڈ انفارمیشن، بلکہ انگریزی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو اردو میں جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلومات ملی کہ ڈی جی آئی سی جنرل ظہیر الاسلام ستمبر 2014 میں حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنرل ظہیر الاسلام اس حوالے سے کور کمانڈروں اور فوجی افسروں سے، ہم خیال فوجی افسروں سے بات چیت کر رہے تھے، مگر آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے جنرل ظہیر الاسلام کو ہٹا کر اور ان کے جانشین کا اعلان کر کے ان کا راستہ روک دیا۔ جنرل ظہیر الاسلام نے سب تیاریاں کر رکھی تھیں، اگر آرمی چیف کی رضامندی ہوتی یا وہ خاموش ہی رہتے تو حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا، مگر چونکہ آرمی چیف آمادہ نہیں تھے اس لیے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تو آپ ہی بتائیے کہ جو شخص اس وقت، کیا اس کا گریبان نہیں پکڑنا چاہیے اس ڈی جی آئی ایس آئی کا؟ کیا اس کا ٹرائل نہیں کیا جانا چاہیے کہ جب یہ جو قاتل ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، جب یہ ہمارے بچوں کو قتل کرنے کی، اے پی ایس پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو وہ شخص اس کا تدارک کرنے کی بجائے وہ دھرنے مینیج کر رہا تھا اور وہ ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا؟ کیا اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کے ٹرائل کا مطالبہ کرنا، کیا اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنا کوئی بہت بڑا مطالبہ ہے؟ یہی تو جو اے پی ایس شہداء کے والدین ہیں وہ یہی تو مطالبہ کر رہے ہیں، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی بہت بڑی بات ہے؟ یا کیا یہ اتنا بڑا مطالبہ ہے کہ 7 سال ہو گئے ہیں اور ابھی اس پہ جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوئی؟ اب آتے ہیں ہم سازشی تھیوریوں کی طرف۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو خاتون جن کو اس بدبخت کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان نے وہ جملہ کہا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اگر چلے گئے ہیں تو کیا ہوا، تم اور پیدا کر لو، اس ملک میں اور بھی بہت سے جو ہے وہ شہید ہیں۔ تو اس خاتون فلک ناز کے جو شوہر ہیں تحسین اللہ دورانی، جنہوں نے اپنے 2 بچے جو ہیں وہ اے پی ایس کے حملے میں کھوئے ہیں، انہوں نے 2018 میں پشاور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی جس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو زیر گردش ہے جس میں ایک ایس ایس جی کمانڈو مدثر اقبال جو ہے، جس کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، وہ اپنی ویڈیو میں نہ صرف اپنا پورا تعارف کرواتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ فوج میں رہا ہے، کس یونٹ میں تھا، وہ اپنا سروس نمبر بھی بتاتا ہے، اپنا علاقہ بھی بتاتا ہے، گاؤں بھی بتاتا ہے، کارڈ بھی اپنا جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو اے پی ایس حملہ ہوا یہ فوج نے خود کروایا، اور وہ کہتا ہے کہ جی میجر جواد نے کہا کہ جو بچے زخمی ہیں انہیں مار دو۔ تو تحسین اللہ دورانی نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی اور اس میں یہ استدعا کی کہ سرکاری حکام جو ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود ابھی اس پہ کوئی سرکاری طور پہ باضابطہ موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اتنی ایک تصدیق تو ہوتی ہے کہ مدثر اقبال جو تفصیلات بتا رہا ہے اپنے حوالے سے وہ درست ہیں، وہ فوج میں بھی رہا ہے، وہ ایس ایس جی کی اس نے ٹریننگ بھی جو ہے وہ کی ہے، وہ بھگوڑا ہو گیا تھا۔ ممکن ہے جو اے پی ایس کے حوالے سے باتیں وہ کر رہا ہے وہ غلط بیانی ہو، وہ جھوٹ پہ مبنی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مدثر اقبال جو ہے وہ دشمن کا اعلی کار بن گیا ہو اور پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں یہ ان کا پراپیگنڈا ہو، یہ جو ساری باتیں جو ہیں وہ اے پی ایس کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا اس حوالے سے تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان سنگین نوعیت کے جو الزامات ہیں کیا ان کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا جانا چاہیے؟ ضرور دیا جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احسان اللہ احسان جو ٹی ٹی پی کے ترجمان ہیں اور جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی حراست سے فرار ہو کے جو ہے وہ بیرون ملک جا چکے ہیں، چند روز پہلے پاکستان کے ایک معروف اور مایہ ناز صحافی اعزاز سید نے اپنی ٹویٹر سپیس پر انہیں مدعو کیا، اور یہ سپیس جس میں بہت سارے سینئر صحافیوں نے شرکت کی، اس میں احسان اللہ احسان سے مختلف جو سوالات ہیں وہ کیے گئے اور ان کا موقف جاننے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ ملالہ پر حملے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ تو اے پی ایس حملے سے متعلق اس نے احسان اللہ احسان نے اس ٹویٹر سپیس میں کیا کہا
یہ ذرا سنیے، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کچھ ہوا تھا، اس حوالے سے آپ سے بھی کچھ باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے، کیا آپ اور تحریک طالبان پاکستان اس حملے میں ملوث تھے یا نہیں تھے، اور اس واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مچی آپ APS کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، APS کی، آرمی پبلک اسکول پشاور کے۔ جی، APS کے حملے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ حملہ انتہائی نامناسب تھا، اور اسی دن میں نے اس حملے کی نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ اس کو غیر انسانی اور غیر اسلامی بھی قرار دیا تھا، اور میں واحد شخص تھا اپنے تنظیم کے اندر کہ میں نے میڈیا پہ آ کے BBC کے ساتھ اور دیگر جو بڑے بڑے ادارے ہیں، رفعت اللہ اورکزئی یہاں موجود ہے، وہ سٹوری جو میں نے APS کے حملے کے حوالے سے جو مذمتی بیان دیا تھا وہ رفعت نے کور کیا تھا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کی مذمت کی تھی، اور میں اس حملے میں نہ تو شامل تھا نہ میں اس حملے کا حصہ تھا، اور اس حملے کے حوالے سے میں نے تفصیلاً کچھ دن پہلے TCM کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا، انہوں نے ان چیزوں کو کان چھان کے پیش کیا، پھر میں نے تفصیلی اپنا جو ورژن ہے وہ میں نے شائع کیا تھا کہ وہ حملہ کیسے ہوا۔ وہ پاکستان آرمی کی انسائڈ جاب تھی، اور انہوں نے وہ حملہ خود کیا تھا، کیسے انہوں نے پلان کیا تھا، اس میں TTP کے کون لوگ شامل ہوئے تھے، استعمال ہوئے تھے دانستگی میں یا نادانستگی میں، وہ ساری چیزیں میں نے ایک آڈیو کی شکل میں تفصیل سے جاری کی ہے، وہ YouTube پہ شامل۔ جی، آپ نے سنا احسان اللہ احسان کے مطابق یہ جو APS کا حملہ ہے یہ فوج کی انسائیڈ کارروائی تھی۔ اچھا، میں پھر کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ احسان اللہ احسان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، وہ غلط بیانی کر رہا ہو، وہ پاکستان کے اداروں پر جو ہے وہ الزامات لگا رہا ہو، اور ایسے الزامات جن کا حقیقت سے شاید کوئی تعلق نہ ہو، لیکن کیا اس بات کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ جب احسان اللہ احسان آپ کی حراست میں تھا تو آپ نے اس کا ٹرائل کیوں نہیں کیا؟ احسان اللہ احسان کو کس نے فرار کروایا؟ کیوں فرار کروایا؟ کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی جنہوں نے احسان اللہ احسان کو فرار کروایا؟ جن لوگوں نے احسان اللہ احسان کا ٹرائل نہیں کیا یا نہیں ہونے دیا، کیا ان لوگوں کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان لوگوں کے ٹرائل کی بات کرنا کوئی ملک دشمنی ہے؟ یا ان لوگوں کے ٹرائل کی بات کرنا جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھا جائے کہ وہ اداروں کے خلاف ہے، وہ دشمنوں کی زبان بول رہا ہے، یا وہ راہ کا ایجنٹ ہے، یہ الزام لگا کے جو ہے وہ اس کو خاموش کروا دیا جائے؟ تو اس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ احسان اللہ احسان کو کس نے فرار کروایا، اس کا ٹرائل جو ہے وہ کیوں نہیں ہوا، اور یہ جو سارے الزامات ہیں وہ مدثر اقبال سے لے کے اور احسان اللہ احسان تک، اس کا باضابطہ طور پہ سرکاری سطح پہ کوئی تسلی بخش جواب جو ہے وہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا جواب تو بہرحال جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ ایک اور جو سازشی تھیوری APS کے حوالے سے وہ سامنے آتی رہی وہ یہ تھی کہ 16 دسمبر 2014 کو جب یہ حملہ ہوا تو فوجیوں کے اپنے بچے سکول نہیں آئے، اور صرف سویلینز کے بچے جو ہیں وہ مارے گئے، انہیں شاید پہلے سے جو ہے وہ پتہ تھا کہ آج حملہ ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ جو سازشی تھیوری ہے یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر چیک کیا ہے، آپ اگر وہ تفصیل اٹھا کے دیکھیں، میرے پاس ساری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ APS کا جو حملہ تھا اس میں 144 زندگیاں اور جانیں جو ہے وہ گئیں۔ اگر آپ ان 144 افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ صرف سویلینز نے اپنے بچے نہیں کھوئے، بلکہ اس میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ جو فوجی افسر ہیں اور جو NCOs ہیں ان کے بچے بھی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ میں مثال کے طور پر چند نام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویسے تو اس میں بہت سارے نام ہیں۔ پہلے میں حاضر سروس کچھ افراد جو ہیں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیفٹیننٹ کرنل گلزار احمد کے بیٹے بہرام خان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ لیفٹیننٹ کرنل سکندر کے بیٹے ہدایت اللہ سکندر شہید ہوئے۔ لیفٹیننٹ کرنل سریر خان کے بیٹے رضوان سریر جو ہیں وہ اس میں APS میں شہید ہوئے۔ کیپٹن علی خٹک کے جو بیٹے ہیں واصف علی خٹک وہ اس میں شہید ہوئے۔ اس طرح حوالدار محمد اسماعیل کے بیٹے محمد طاہر جو ہے وہ APS میں شہید ہوئے۔ حوالدار محمد اسلم نے اپنے بیٹے طاہر اسلم کو جو ہے وہ کھو دیا۔
حوالدار نصر اللہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بیٹے یاسر اللہ کو جو ہے وہ کھو دیا. نائک عبد القادر جو ہیں ان کے بیٹے ضیاء اللہ جو ہیں وہ APS میں شہید ہوئے. اسی طرح صوبیدار اکرام اللہ جو ہیں ان کے بیٹے اویس احمد جو ہیں وہ APS میں جو ہے وہ شہید ہوئے. اسی طرح کچھ جو ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں اور NCOs ہیں ان کے بچے بھی جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ میجر ریٹائرڈ سہیل الرحمان کے فرزند اذان تورلے جو ہیں وہ اس حملے میں جو ہے شہید ہو گئے. ریٹائرڈ نائب صوبیدار عطا محمد کے بیٹے تنویر حسین جو ہیں وہ اس حملے میں شہید ہو گئے. اس طرح لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ابراہیم خان کے بیٹے محمد عمار خان جو ہیں وہ اس حملے میں شہید ہو گئے. میجر ریٹائرڈ شیر غنی جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے ثاقب غنی کو اس حملے میں کھو دیا. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ قاضی ظفر اللہ خان جو ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ کو کھو دیا. یہ جو اسکول کی پرنسپل تھیں طاہرہ قاضی جنہوں نے بہت شجاعت کا مظاہرہ کیا اور بچوں کو بچاتے بچاتے جو ہے وہ شہید ہو گئی. وہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ قاضی ظفر اللہ خان کی جو ہے وہ اہلیہ تھیں. تو یہ جو تھیوری ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے. کوئی اگر یہ بات کرتا ہے تو بالکل اس پہ جو ہے وہ کان نہ دھریں. لیکن باقی جو باتیں جو سوالات میں نے اٹھائے اس کے جوابات جو ہیں وہ دیے جانے چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو بھاشن ہے یہ جو بیانیہ ہے کہ بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں اس ملک میں, بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں, تو اگر آپ کے بچے بھی شہید ہو گئے ہیں تو آپ صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بھاشن ہے کہ آپ کے بچے بھی قربان ہو گئے وطن کی آبرو پہ اور شہید جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے, بند کر دیں اب یہ جو ناٹک ہے. جن ماؤں نے اپنے لختے جگر کھوئے ہیں جا کے ان سے ذرا پوچھیں کہ شہید مرتا ہے یا زندہ رہتا ہے, اور ان کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے, کیسے وہ زندہ لاش بن جاتے ہیں اور کیسے وہ جینا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کیسے وہ زندگی کے دن گن گن کے جو ہے وہ گزارتے ہیں اور وہ پورے کرتے ہیں. اور ان ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے لختے جگر جو ہیں وہ کھوئے ہیں سانحہ APS میں, اور شہید کہہ کے انہیں اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ان کی ماؤں نے, ان کے والدین نے ان بچوں کو اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, لڑنے کے لیے محاذ جنگ پہ نہیں بھیجا تھا. جو سپاہی بندوق لے کے محاذ جنگ پہ جاتا ہے اس کے والدین کو کہیں نہ کہیں یہ اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اس میں ان کے بیٹے کی جان جا سکتی ہے. اس خاتون کو جس کا شوہر محاذ جنگ پہ جاتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ وطن کی عزت پہ, آبرو پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے, تو اس قسم کی خبر جو ہے وہ مجھے آ سکتی ہے. لیکن یہ جو معصوم بچے 10 سال کے, 12 سال کے, 13 سال کے, 14 سال کے بچے جو اسکول پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور آپ یہ کہہ کے جو ہے وہ چپ کروا دیں کہ جی یہ شہید ہو گئے, کوئی بات نہیں, اس ملک میں اور بھی بہت سے شہید ہیں, تو آپ اور بچے پیدا کر لیں. تو شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہتے ہوئے. یہ ناٹک بند ہونا چاہیے, یہ بھاشن جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. اور جو سانحہ APS کی FIR ہے وہ اس وقت کے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان, اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف, اس وقت کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے خلاف جو ہے وہ درج ہونی چاہیے. اور اگر شہداء کے وارثین کہتے ہیں کہ جی اس میں اس وقت کے وزیر داخلہ کا نام شامل ہو تو وہ بھی نام جو ہے وہ ضرور شامل کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دکھی دل کے ساتھ بلال غوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور شہداء کے لیے انصاف کی آواز جو ہے وہ بلند کریں, دوسروں تک پہنچائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.